بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا وحبیبنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ گرامی قدر بھائیوں اور لائق احترام ساتھیوں، آج کی مجلس میں ہم یہ جانیں گے کہ مسافر اور بیمار آدمی کے روزے کا شرعی حکم کیا ہے۔ حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کیا رمضان میں، کسی روزے دار نے کسی روزہ رکھنے والے پر عیب نہیں لگایا اور کسی روزہ چھوڑنے والے نے روزہ رکھنے والے پر اعتراض نہیں کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سفر میں ساتھ تھے، لیکن کچھ لوگ روزہ رکھے ہوئے تھے اور کچھ لوگ روزہ چھوڑے ہوئے تھے۔ اس حدیث کا تقاضا یہ ہے کہ مسافر جب سفر میں جائے تو اسے اختیار ہے، چاہے تو وہ روزہ چھوڑ دے، اگر اس کے پاس قوت ہے، ہمت ہے، طاقت ہے، روزہ رکھ سکتا ہے، برداشت کر سکتا ہے تو روزہ رکھ لے، اور اگر وہ سمجھتا ہے کہ اس کے لیے روزہ چھوڑنا بہتر ہے اور یہ زیادہ اس کے لیے مفید ہے تو وہ روزہ چھوڑ دے اور اس روزے کے بدلے میں قضائی دے دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابہ کے اس قافلے میں دونوں قسم کے لوگ موجود تھے اور آپ نے کسی پر اعتراض نہیں کیا۔ آپ کی خاموشی اس بات کی دلیل ہے کہ روزہ چھوڑنا بھی جائز ہے اور روزہ رکھنا بھی جائز ہے، اور یہ شریعت کی آسانی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، جو بیمار ہو یا مسافر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں اس گنتی کو پورا کرے۔ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ، اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ کرتے ہیں، تنگی کا ارادہ نہیں کرتے۔ تو روزے کے اندر مسافر کو جو روزہ چھوڑنے کی رخصت دی گئی ہے وہ مشقت کی وجہ سے نہیں، سفر کی وجہ سے ہے۔ اگر وہ سفر آسان بھی ہو، اگر کوئی جہار میں سفر کر رہا ہے اور وہ روزہ چھوڑنا چاہتا ہے تو چھوڑ سکتا ہے چونکہ وہ مسافر ہے۔ اسی طرح اگر مسافر کے لیے روزہ رکھنا مشقت کا باعث بن رہا ہے اور اس کے اوپر گراں گزر رہا ہے اور تکلیف کا باعث بن رہا ہے تو پھر ایسی صورت میں اس پر روزہ رکھنا حرام ہے اور اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ فتح مکہ کے موقع پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کچھ لوگوں کو کہ ان کے لیے روزہ رکھنا بڑا گراں گزر رہا ہے تو آپ نے پھر پانی منگوایا نماز عصر کے بعد اور پانی پی لیا، اور لوگ آپ کو دیکھ رہے تھے اور آپ سے کہا گیا کہ کچھ لوگوں نے اب بھی روزہ رکھا ہوا ہے تو آپ نے فرمایا اولئک العصاۃ، اولئک العصاۃ، یہ نافرمان ہے، یہ نافرمان ہے۔ تو اس حدیث کا تقاضا ہے کہ اگر روزے دار کے لیے سفر میں روزہ رکھنا مشقت کا باعث ہے، تکلیف کا باعث ہے، ناقابل برداشت ہے تو وہ اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھے، حرام ہے اس کے لیے روزہ رکھنا۔ ہاں اگر مشقت اتنی زیادہ نہیں ہے، تھوڑی ہے، تو پھر اس کے لیے اولا اور افضل یہ ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس کی رخصتوں کو استعمال کیا جائے۔ نبی کریم کا فرمان ان اللہ یحب ان تؤتی رخصہ، اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ اس کی رخصتوں کو استعمال کیا جائے جس طرح وہ ناپسند کرتا ہے کہ اس کی معصیت کی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ رخصت کے اوپر عمل کرنے کو جب پسند کرتا ہے تو افضل اور اولا یہی ہے، اور مسافر کو اجازت ہے اور اس کے لیے بہتر ہے کہ اگر اس کے لیے مشقت کا باعث بن رہا ہے تو وہ روزہ چھوڑ دے۔ ہاں اگر اس کے لیے روزہ رکھنا آسان ہے اور اس کے لیے مشکل نہیں تو وہ روزہ رکھ سکتا ہے، رکھنا اور رکھنا برابر ہے تو پھر وہ رکھ بھی سکتا ہے، چھوڑ بھی سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ سمجھتا ہے کہ ابھی روٹین ہے، رمضان کے ایام ہیں، سب لوگ روزہ رکھ رہے ہیں اور میرے لیے اب روزہ رکھنا آسان ہے اور میرا یہ ذمہ اللہ کے یہاں بری ہو جائے اور اب ایک ماحول بنا ہوا ہے تو پھر اس کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ روزہ رکھ لے۔ جہاں تک مریض کا تعلق ہے، بیمار آدمی کے روزے کا کیا حکم ہے؟ اگر تو بیمار آدمی روزہ رکھ سکتا ہے بغیر تکلیف کے اور بغیر مشقت کے تو اسے روزہ رکھنا چاہیے، اور اگر اسے روزہ رکھنے میں مشقت ہے اور تکلیف ہے تو پھر اس کو روزہ چھوڑ دینا چاہیے، جیسا کہ اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، جو آدمی بیمار ہو یا سفر پہ ہو تو وہ دوسرے دنوں میں اس گنتی کو پورا کرے۔ اللہ تم سے آسانی چاہتے ہیں اور اللہ تم سے تنگی نہیں چاہتے۔ اگر روزے کے دوران کوئی شخص بیمار ہو گیا ہے اور روزہ رکھنا اس کے لیے مشقت کا باعث بن رہا ہے تو پھر یقیناً اس کے لیے روزہ چھوڑنا جائز ہے، اس کے لیے روزہ چھوڑنا جائز ہے، وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے چونکہ اس کے پاس عذر موجود ہے، بیماری موجود ہے اور بیماری کی وجہ سے چھوڑ سکتا ہے۔ اگر کوئی بڑی عمر کا آدمی ہے، بزرگ ہو چکا ہے، بوڑھا ہو چکا ہے
تو پھر اسے اپنے روزے کے بدلے میں ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلانا چاہیے، اور اسے اختیار ہے چاہے تو وہ روزانہ ایک مسکین کو کھانا کھلائے اور چاہے تو وہ مہینہ گزرنے کے بعد 30 مسکینوں کو اکٹھا کھانا کھلا دے، اور دونوں طرح اس کے لیے جائز ہیں۔ 563 گرام تقریباً آدھے کلو سے زائد جو ہے نا وہ غلہ اللہ کے راستے میں مساکین کو اور فقراء لوگوں کو دے دے، اور جو اس کے روزے کا بدلہ بنے گی۔ حضرت انس سے وارد ہے کہ جب وہ کمزور پڑ گئے، روزہ نہیں رکھ سکتے تھے، تو انہوں نے کھانے کا ایک بڑے برتن میں کھانا تیار کیا اور 30 لوگوں کو بلا کے 30 مسکینوں کو بلا کے کھانا کھلا دیا۔ اگر اتنی بڑی عمر کا شخص ہے کہ اب اس کا دماغ کام چھوڑ گیا ہے، سٹھیا گیا ہے، اسے پتہ نہیں ہے کہ میرے اوپر روزہ فرض ہے کہ نہیں، اور اسے معلوم بھی نہیں ہے، اور اس کے دماغ کام نہیں کر رہا، تو پھر اس سے ساقط ہے روزہ۔ ہاں اگر اسے پتہ چلتا ہے روزے کا اور حالات کا اور عقل اس کی ٹھیک کام کرتی ہے، تو پھر اس کے لیے یہ ہے کہ وہ روزہ خود نہیں رکھ سکتا تو وہ کسی کو روزہ رکھا دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان مسائل کو جاننے کے بعد ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔